میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت علامہ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب القول البدیع میں درود پاک کی ایک فضیلت نقل فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ میتن، کہ جس شخص نے میری ذات پر 10 مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ومن صلی علی میتن صلی اللہ علیہ الفا، جس نے میری ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ومن زاد صبابۃ وشوقا کنت له شفیعا وشہیدا یوم القیامہ، کہ جس شخص نے شوق و محبت کی وجہ سے میری ذات پر اور زیادہ درود پڑھا، کنت له شفیعا وشہیدا یوم القیامہ، تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اس کا گواہ بھی بنوں گا۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج شفاعت کے حوالے سے اور خاص طور پر رسول محتشم شاہ بنی آدم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے حوالے سے آپ کچھ سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ رب کائنات کا ہم پر بڑا کرم اور احسان ہے کہ دور و نزدیک سے آج ہم یہاں جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین دنیا کے مختلف کونوں میں جو مدنی چینل پر ہفتہ وار سنت و برا اجتماع سماعت کرتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی انہیں بھی بے شمار فضائل و برکات حاصل ہوں گے۔ دور و نزدیک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھنے کے لیے آپ جمع ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑی خوشخبری اور سعادت کی بات ان لوگوں کے لیے کہ جو راہ علم دین کے مسافر بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم گناہوں کی محافل سے بچ کر رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے فرامین یعنی سنتیں سیکھنے کے لیے، اجتماع میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے کہ مرتے دم تک ایسے پیارے پیارے اجتماعات میں ہمارا آنا جانا نہ چھوٹے، اور دو جہاں کی برکتیں اس کے سبب ہمیں حاصل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بے شمار کتب احادیث میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بے شمار مضامین کا ذکر محدثین نے کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں
فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا ماج الناس بعضهم فی بعض، لوگوں کا اتنا ہجوم ہوگا کہ بعض لوگوں سے ٹکرا رہے ہوں گے، اتنا لوگوں کا رش ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ فتدن الشمس، سورج لوگوں کے قریب آ چکا ہوگا، فیبلغ الناس من الغم ما لا یطیقون ولا یحتملون، لوگ غم کی کیفیت سے دوچار ہوں گے اور ایسا غم لوگوں کو لاحق ہوگا کہ لوگ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ اس وقت ان حالات میں لوگ ایسے غم کی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے کہ کسی شخص میں اس غم کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی اور وہ اسے برداشت نہ کر سکیں گے۔ فیقولون، وہ کہیں گے الا تنظرون من یشفع لکم، تم اپنے لیے کسی سفارشی کو کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ تم کس انتظار میں ہو؟ آج تم کیا سوچ رہے ہو کہ اپنے لیے کسی سفارشی کو ہی ڈھونڈ لاؤ؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ لوگ آپس میں مشورہ کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان لوگوں کو الہام ہوگا کہ آؤ، آج میدان محشر کی جو پریشانی ہمیں لاحق ہے، آج جس غم کی کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں، آج جو تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے، اس تکلیف سے نجات کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے لیے کسی شخص کو اپنا سفارشی بنا لیں کہ وہ رب کائنات کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دے۔ شفاعت کا مطلب یہاں پر سفارش ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے یجمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی اولین اور آخرین کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کو یوم قیامت میں جمع فرما دے گا۔ فرمایا فیہتمون، لوگ غمگین ہو جائیں گے، یا فرمایا کہ انہیں الہام کیا جائے گا۔ وہ الہام یہ ہوگا فیقولون لو استشفعنا الی ربنا، کہ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم کسی شخص کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا سفارشی بنا لیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کو یہ الہام ہوگا۔ فیاتون آدم، جب انہیں رب کائنات کی طرف سے الہام کیا جائے گا تو یہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ فیقولون، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عرض کریں گے انت آدم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام آدم ہیں، ابو البشر، آپ تمام بشروں کے سردار ہیں، خلقک اللہ بیدہ، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا ہے، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور آپ میں روح پھونکی، وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ، اور اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائی، جنت میں آپ کو رہائش عطا فرمائی، آپ کو سکونت عطا کی جنت میں، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا۔ آپ کی جو خصوصیات ہیں سب سے پہلے ان کا ذکر کر کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کریں گے وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام چیزوں کے اسماء کی تعلیم دے دی، تمام چیزوں کے نام اللہ رب العزت نے آپ کو بتا دیے۔ تو جب یہ تمام باتیں وہ کر لیں گے، اس کے بعد کہیں گے یا آدم اشفع لنا عند ربک، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہیں گے یا آدم اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجیے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام
یہ ارشاد فرمائیں گے ان ربی غضب اليوم، ان ربی غضب اليوم غضبا، کہ آج میرا رب عز وجل اتنا غضب فرما ہے، لم یغضب قبلہ مثلہ ولا یغضب بعدہ مثلہ، کہ آج رب کائنات اتنا غضب فرما ہے کہ آج سے پہلے نہ کبھی اتنا غضب فرمایا اور نہ آج کے بعد اللہ رب العزت اتنا غضب فرمائے گا۔ آج اللہ رب العزت اتنا غضب فرما ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام یہ فرمانے کے بعد فرمائیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی فرمائیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی نوح، تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ پھر فیأتون نوحا، لوگ وہاں سے حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ فیقولون انت اول الرسل الى اہل الارض وسماک اللہ عبدا شکورا، کہ اے نوح علیہ السلام آپ سب سے پہلے رسول ہیں اس روئے زمین پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے رسالت عطا فرمائی، منصب رسالت۔ آپ اہل ارض میں سے سب سے پہلے رسول ہیں، اور اے نوح علیہ السلام اللہ رب العزت نے آپ کا نام عبدن شکورا رکھا ہے، شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ الا ترى ما نحن فیہ، کہ اے نوح علیہ السلام کیا آپ ملاحظہ نہیں فرماتے کہ آج ہماری کیا حالت ہے؟ الا ترى ما بلغنا، کہ آج آپ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم پر کیسی مصیبت، کیسا رنج و الم طاری ہے، آج ہماری پریشانی کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ الا تشفع لنا عند ربک، کیا آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ تو حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے، یہ جواب دیں گے فیقول ان ربی غضب اليوم غضبا، کہ آج میرا رب اتنا غضب فرما ہے، لم یغضب قبلہ ولا یغضب بعدہ مثلہ، نفسی نفسی، کہ آج میرا رب اتنا غضب فرما ہے کہ آج سے پہلے نہ ہوا اور نہ کبھی ہوگا۔ فرمائیں گے نفسی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے وقد کانت لی دعوۃ دعوتها علی قومی، میرے لیے ایک دعا تھی تو وہ دعا میں نے اپنی قوم کے لیے مانگ لی۔ ایک حدیث پاک میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مضمون ہے حدیث کا، کہ ہر نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مخصوص دعا سے نوازا کہ وہ دعا کسی صورت میں رد نہیں فرمائی۔ ایک ایسی دعا، ویسے تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی بے شمار دعائیں رب کائنات نے قبول فرمائیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی حتمی دعا سے نوازا کہ وہ دعا رب کائنات نے اس نبی علیہ السلام کی رد نہیں فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا کہ سارے نبیوں نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے اپنی امت کے لیے اٹھا کر رکھا، اور وہ دعا میری امت کے حق میں میری شفاعت ہے کہ جسے میں نے اپنی امت کے لیے قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر رکھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لوگ ان کی صفات کا ذکر کریں گے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عبدن شکورا بنایا، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنا سب سے پہلا رسول بنایا، آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی قدر و منزلت والے ہیں، اے نوح علیہ السلام اشفع لنا الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کر دیجئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرات انبیاء
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को ये मालूम था कि आज के दिन एक ऐसी हस्ती है कि जिसे रब्बे कायनात ने शफात कुबरा से नवाजना है। हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इस मौका पर यह नहीं फरमाया कि तुम्हारी शफात कोई ना कर सकेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजा, यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे इज़हबू इला इब्राहीम फ़इन्नहु खलीलुल्लाह, कि तुम इब्राहीम के पास चले जाओ, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खलील हैं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भेजेंगे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे वलाकिन अलैकुम बिमूसा, क्या लोगों तुम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चले जाओ। यहां कोई शख्स ये धोखा ना खाए कि हजरत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को माअज़ल्लाह क़यामत के दिन हक़ शफ़ाअत नहीं होगा, वो तो फरमाएंगे नफ्सी नफ्सी। ये बात नहीं है कि उन्हें हक़ शफ़ाअत नहीं होगा, बल्कि क़यामत का ये सबसे पहला मरहला है कि जिसमें अव्वलीन से आखिरीन तक तमाम दुनिया में आने वाले लोगों को रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर मंजिलत, उनकी शान और अजमत दिखाएगा कि लोग हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे। वो फरमाएंगे इज़हबू इला नूह, कि तुम नूह के पास चले जाओ, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे वलाकिन अलैकुम बि इब्राहीम, कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चले जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे वलाकिन अलैकुम बि मूसा, कि तुम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चले जाओ। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे वलाकिन अलैकुम बि ईसा फ़इन्नहु रूहुल्लाह, कि तुम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चले जाओ, वो रूहुल्लाह हैं। तो ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दर्जा बदर्जा दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरफ लोगों को भेजेंगे कि इन्हें यह मालूम होगा कि ये शफाअत का वो मरहला है कि जब अल्लाह तबारक व तआला तमाम अव्वलीन और आखिरीन को अपने प्यारे नबी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत दिखाएगा कि जब लोग तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इतने जलील क़द्र पैगंबरों की बारगाह से हाजिर होकर वहां से उन्हें फरमाया जाएगा इज़हबू इला गैरी, कि मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। तो सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दरहाए दौलत पर जब लोग जाएंगे तो वहां से हुक्म होगा वलाकिन अलैकुम बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसमें तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम लोगों को यही फरमाएंगे जिनके पास लोग जाएंगे इज़हबू इला गैरी, कि मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। हालांकि ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इनका बड़ा मकाम व मर्तबा है। रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अजमतों को बयान फरमाया है। हजरत सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए फरमाया वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह व मिनल मुकर्रबीन, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें दुनिया और आखिरत में वजाहत अता फरमाई है और ये मुकर्रबीन में से हैं। तो हजरत अल्लामा बैदावी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी मशहूर ज़माना तफसीर बैदावी में फरमाया कि रब्बे कायनात ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा जो फरमाया, इससे मुराद अल वजाहत फिद दुनिया नुबुव्वा, कि दुनिया में वजाहत नबूवत है, वह फिल आखिरत शफा, और आखिरत की वजाहत यह है कि रब्बे कायनात हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बरोज़े महशर मनसब शफाअत अता फरमाएगा। और हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान और अजमत को रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में बयान किया सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन,
انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. اللہ رب العزت نے کتنی شان و عظمت کا ذکر کیا. حضرت لوط علیہ السلام کا جب ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا. انہ من الصالحین، وہ نیکوکاروں میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ذکر فرمایا تو فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. صلو علی الحبیب. اور رب کائنات نے اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، یاد کرو. انہو کان صدیقا نبیا، کہ وہ سچے نبی تھے حضرت ادریس علیہ السلام. اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کا جب رب کائنات نے ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کی سچائی کو بیان کیا اور ان کی رسالت کو بیان کیا، ان کی نبوت کو بیان کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں قدر و منزلت والے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیے. نعم العبد، بہت پیارے بندے. انہو اواب، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت رجوع کرنے والے تھے. حضرت ایوب علی نبی جناب علیہ السلام کا جب ذکر کیا تو یہی فرمایا نعم العبد انہو اواب، کہ ایوب علیہ السلام بہت ہی اچھے بندے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے تھے. اور فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر بزرگی عطا فرمائی. تو رب کائنات کی بارگاہ میں حضرات انبیاء علیہم السلام کی بڑی قدر و منزلت ہے. رب کائنات نے ان کی تعریف و توصیف کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی الشفاعہ، یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امت کی بخشش کے لیے مجھے حق کے شفاعت ملے گا کہ جب تمام انبیاء علیہم السلام کے درباروں میں لوگ حاضری دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب پہنچیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو فرمائیں گے وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ، کہ لوگو تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. تو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَأْتُونِي، لوگ میرے پاس آ جائیں گے. اب یہ کیا؟ یہ قیامت کے بارے میں پہلے ہی بتایا جا رہا، پہلے ہی خبر دی جا رہی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. فأخبرنا عن بدء الخلق، آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا. حتی دخل اہل الجنت منازلہم ودخل اہل النار منازلہم حفظ ذلك من حفظہ ونسیہ من نسیہ، کہ آپ نے مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا یہاں تک کہ جنتی اپنی منزلوں میں پہنچ گئے. مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا تو ارشاد فرمایا فأخبرنا عن بدء الخلق، آپ نے مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا. اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے میرے نور کو تخلیق فرمایا. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابر
ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا. اول ما خلق اللہ نوری. تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے انتہا تک ساری کیفیات کو بیان کر، یہاں تک کہ فرمایا وَدَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، ساری کیفیت بتا دی کہ اہل جنت اپنی منزلوں میں داخل ہو گئے. وَدَخَلَ أَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، جس نے اسے یاد رکھا جو بھول گیا. بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے سب سے آخر میں داخل جنت ہونے والے امتی کو بھی پہچانتا ہوں. سب سے آخر میں میرا جو امتی داخل جنت ہوگا میں اس کو بھی پہچانتا ہوں. تو ساری کیفیات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ساری امت کو اپنی طرف بھیجے جانے کا جب ذکر فرمایا فَيَأْتُونِي، لوگ میرے پاس آئیں گے، فَأَقُول، میں کہوں گا، انا لہا، کہ میں ہی اس کام کے لیے ہوں، ہاں میں ہی اس کام کے لیے ہوں. حضرت حسن رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا کہ جب تمام انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، تو میرے آقا فرمائیں گے انا لہا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کی، آقا جب آپ لوگوں کی شفاعت فرمائیں تو ان شفاعت والوں میں میرا بھی نام شامل فرما لیں. میرے آقا نے فرمایا انا فاعل، کہ انس میں تیری بھی شفاعت کروں گا. فرمایا کہ لوگ جب میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا انا لہا فانطلق، فرمایا میں چلوں گا اور اللہ رب العزت سے اجازت حاصل کروں گا. فیوزن لی، فرمایا کہ فیوزن لی، مجھے اجازت دے دی جائے گی. فَإِذَا رَأَيْتُهُ، فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے رب عز و جل کا دیدار کروں گا کیا کیفیت ہوگی. فرماتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، کہ جب میں اللہ رب العزت کا دیدار کروں گا تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ بِمَحَامِدَ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ قَبْلِي، تو اللہ تبارک و تعالی مجھ پر ایسی تعریفیں اور اپنی بہترین ثنا منکشف فرمائے گا کہ مجھ سے پہلے کسی پر منکشف نہیں کی ہوں گی. پھر فرماتے ہیں کہ جب میں رب کائنات کی ثنا کروں گا، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہے. میلاد صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ذکر کو ہی نہیں کہتے، بلکہ عرف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کو میلاد کہا جاتا ہے. بھلے وہ شفاعت کا بیان ہو، بھلے وہ علم غیب کا بیان ہو، علم دین کی فضیلت کا بیان ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا اس بیان کو اگر کوئی شخص کرتا ہے، یہاں تک کہ سنتوں بھرا اجتماع کرتا ہے، تو یہ بھی میلاد ہے. خاص طور پر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کرنا میلاد علماء نے کہا ہے. عرفاً یہ میلاد کہا جاتا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا کیفیت ہوگی اس وقت کہ اولین و آخرین جمع ہے، ماننے والے نہ ماننے والے جمع ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا، آپ کے پیغام کو جھٹلایا، آپ کی عظمتوں کا انکار کیا، وہ بھی جمع ہیں کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت ملی ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں جب اپنے رب کا دیدار کروں گا تو رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا
ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اور حدیث میں ہے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھا لیجئے. سل تعطا، محبوب سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا. وشفا تشفا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. پھر ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا. فاقول، تو میں کہوں گا یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت میری امت. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے شفقت اور محبت کو آپ نے سماعت فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شفقت اس محبت کا ذکر کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا رب امتی امتی، کہ اللہ عز و جل میری امت میری امت. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا، فیقال، حکم ہوگا، کہا جائے گا انطلق فمن کان فی قلبہ مثقال حبۃ من برۃ او شعیر من ایمان فاخرجہ، کہ جس شخص کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لو. تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گندم یا جو کے دانے کے برابر جن کے دلوں میں ایمان ہوگا انہیں نار جہنم سے نکال لیں گے. اس میں بھی ایک بہت پیارا مدنی پھول ہے. یہ احادیث صحیحہ کے واقعات ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم، یہ مقام، یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ نہ صرف لوگوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں بلکہ ان کے ایمان کی کیفیات کیا ہے، کس کا ایمان کس درجے کا ہے، کس کے ایمان کی کیفیت کیا ہے، کس میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، کس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے، کس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے. یہ رب کائنات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی عطا سے جانتے ہیں. یہ احادیث طیبہ بیان کر رہی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم سے ان لوگوں کو نکال لیں گے جن کے دلوں میں گندم جو یا رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا. بھائی ایمان جانتے ہوں گے تو نکالیں گے نا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ پھر میں رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا. جب گندم اور جو کے دانے کے برابر ایمان والوں کو نکالیں گے پھر سجدہ کریں گے. ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، محبوب سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اللہ رب العزت ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال دے گا کہ جن کے دلوں میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو شفاعت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کو ملی جو لی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرت بین الشفاعت و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ، کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ یا تو شفاعت لے لو یا یہ کہ تمہاری آدھی امت جنت میں جائے. تو ارشاد فرمایا فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو چن لیا، میں نے شفاعت کو لے لیا. تو فرمایا لأنها اعم واکفى ترونها للمتقین، فرمایا کہ وہ زیادہ تمام اور زیادہ کام آنے والی چیز ہے شفاعت. فرمایا ترونها للمتقین
کیا تم خیال کرتے ہو کہ یہ متقین کے لیے ہے؟ ہر شخص کے ذہن میں آئے گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شفاعت کو چنا تو کیا یہ متقین کے لیے ہے؟ فرمایا ترونھا للمتقین، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ متقین کے لیے ہے؟ فرمایا لا ولکنھا للمذنبین الخطائین المتلوثین، نہیں بلکہ وہ ان گناہ گاروں کے واسطے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور سخت خطا کار ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں پر قربان کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا بڑا منصب وجاہت، کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شفاعتی للہالکین من امتی، میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے کہ جنہیں گناہوں نے ہلاک کر ڈالا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، ارشاد فرمایا شفاعتی یوم القیامتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت بروز قیامت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کبیرہ گناہ کرنے لگ جائیں، ہم گناہوں پر دلیر ہو جائیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بے شمار ایسے گناہ ہیں کہ جن گناہوں کی نحوست ایمان کے چھن جانے کا سبب بن جاتی ہے، ہم دلیر نہ ہو جائیں۔ یہ حق کے شفاعت ان لوگوں کو حاصل ہوگا کہ جو دنیا سے اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہوں گے۔ خاتمہ ایمان پر ہو جائے پھر انشاءاللہ بچت ہو جائے گی، خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ ارشاد فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جو دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کر جانے میں کامیاب ہو گیا، خوش نصیب۔ قابل رشک قرار دیا اس شخص کو کہ جو اپنی دولت ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، بے شک اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بڑا کرم اور احسان فرمایا، ہم میں کوئی کمال نہ تھا، کوئی صلاحیت نہ تھی، کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈینری کوئی اسپیشلٹی نہیں تھی۔ رب کائنات نے ہم پر کرم کیا، نہ کوئی ظاہری صورت تھی، نہ کردار تھا، نہ حسن و جمال تھا، نہ حسب نسب تھا۔ رب کائنات نے بن مانگے دولت ایمان سے ہمیں نواز دیا۔ ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں کر نہیں سکتے۔ کیا ہم میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں کبھی ایک سجدہ شکر کیا ہو کہ اے مولا تیرا کرم اور تیرا شکر ہے کہ میرا کوئی کمال نہ تھا، میری کوئی صلاحیت نہ تھی، میرے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا، اے مالک تیرا کرم اور احسان مجھ پر ہوا کہ تو نے بن مانگے مجھے دولت ایمان سے نوازا؟ تو کبھی کوئی ایک سجدہ شکر بھی رب کائنات کی بارگاہ میں کیا؟ ہمیں یاد نہیں ہے۔ یہ احساس تو مدنی ماحول کی برکت سے ملتا ہے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ احساس ہمیں دلایا ہے۔ اس سے پہلے تو آج تک کسی نے یہ ریالائز نہیں کرایا کہ دولت ایمان بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میرے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس شخص کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں ہوتی، خوف ہے کہ اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے، یہ احساس مدنی ماحول سے پہلے دلوں میں اور ذہنوں میں نہیں تھا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے یہ ذہن بنا کہ ایمان کی حفاظت، ایمان بچانا یہ سب سے اہم ہے، یہ سب سے ضروری ہے کہ خاتمہ بالخیر ہو جائے
اللہ والے ساری زندگی بے قرار رہتے تھے اور بے قرار رہتے ہیں. بے شمار رب کائنات کے نیک بندوں کے حوالے سے ہم نے روایات میں پڑھا اور سنا کہ وہ لوگ کہ جنہیں دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا پروانہ عطا کیا، وہ آخرت سے ڈرتے رہے، وہ رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف میں ساری زندگی مبتلا رہے، اور وہ اللہ والے کہ جو حضرات صحابہ علیہم رضوان کی صحبتوں میں رہے، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص ساری زندگی روتے رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کسی گناہ کے سبب مردود نہ ہو جاؤں. وہ روتے رہے. تابعین میں، تبع تابعین میں بے شمار لوگ ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، روتے رہے. جب آخری وقت آیا تو رو رہے تھے. کسی نے کہا کہ اے سفیان، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ افسوس، میں اب تک یہ نہیں جانتا کہ اپنے ایمان کو بچانے میں کامیاب ہو رہا ہوں یا نہیں. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی خدمت میں بے شمار مرتبہ ہماری حاضری کے دوران ہم نے دیکھا کہ آپ آخرت کے خوف سے روتے ہیں. ایمان کے چھن جانے کا خوف آپ کو بے قرار کرتا ہے. اور کئی مرتبہ آپ کی زبانی یہ حدیث ہم نے سنی کہ اللہ رب العزت بعض اوقات اس دین کی مدد کسی فاسق کو فاجر سے بھی لے لیتا ہے. اللہ رب العزت کی ایسی عبادت کرنے والے، ایسے زہد و تقوی والے کہ جن کی ساری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزرے، جو ساری زندگی لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کرتے رہے، وہ آخرت کے خوف سے روئیں، وہ ایمان کے چھن جانے کے خوف سے روئیں. ہم ایسے بے خوف ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. ایسے بے خوف ہو رہے ہیں. اور بس ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، جیسے مریں گے تو بس داخل جنت ہو جائیں گے. وہ عبادت کر کے روئے، وہ ریاضتیں کر کے اشکباری کرے، وہ ساری رات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں التجائیں کر کے، گریہ ازاری کر کے اشکباری کرے. اور آج ہمارا کردار یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز بھی صحیح طور پر ادا نہ کر پائے. ہمارے سجدوں کی کیفیت ہمارے سامنے ہے، ہمارے رکوع ہمارے سامنے ہے، ہمارے سجدے ہمارے سامنے ہیں، ہمارا قیام ہمارے سامنے ہے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. نمازوں میں حساب و کتاب ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں جناب مریں گے تو داخل جنت ہو جائیں گے. تو کیا ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی رحمت کا پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، پھر بھی وہ روتے رہے. تو رب کائنات کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی التجائیں کرتے رہیں، یہی دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے. یہ سوچیں مدنی ماحول سے دور رہ کر نہیں ملتی، یہ سوچ مدنی ماحول میں ملتی ہے کہ حفاظت ایمان بھی کوئی چیز ہے. مدنی ماحول کی برکت سے بے شمار لوگوں کو استقامت ملی. مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، بلکہ میرے سامنے جتنے بھی مبلغین دعوت اسلامی کے حوالے سے پتہ چلا کہ ان کی کسی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے قبر کھلی تو اپنی قبروں میں صحیح و سلامت تھے. 1 درجن سے زائد ایسے اسلامی بھائیوں کا پتہ چلا ہے جن کی قبریں بھی کھلی ہیں. تو کیا ہے؟ یہ زندگی کی بازی جیت گئے. ساری زندگی زہد و تقوی میں گزار کے، سنتوں کو عام کر کے، مدنی قافلوں میں سفر کر کے، مدنی انعامات پر عمل کر کے انہوں نے گزاری ہے. مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ مدنی انعامات کا رسالہ کونے میں بیٹھ کے پر کر رہے ہوتے تھے. یہ امیر اہل سنت نے جو مدنی انعامات کا رسالہ دیا ہے، استقامت میں بڑی مدد دیتا ہے. یہ فکر مدینہ روزانہ کریں، آج نیت کر لیتے ہیں کہ اے ہمارے امیر اہل سنت، آپ نے ہماری آخرت کی فکر میں جو مدنی انعامات کا ہمیں تحفہ دیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کے بعد فکر مدینہ کرنا نہیں چھوڑیں گے.
اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ 72 مدنی انعامات کے اللہ کرے کہ عامل بن جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بے شمار برکتیں حاصل ہو جائیں. عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کو بھی اگر اپنی عادت بنا لیا تو انشاءاللہ بے شمار علم و حکمت کی باتیں سیکھنا اور عمل کرنا نصیب ہو جائے گا. ہمارے قافلے کے ساتھ محرم الحرام کے موقع پر پاکستان ہاکی ٹیم نے سفر کیا تو قافلے میں الحمدللہ بے شمار باتیں سکھائی گئی. نماز کا طریقہ بتایا گیا, غسل کے بارے میں بتایا گیا, نماز جنازہ کا طریقہ بتایا گیا. تو بعد میں انہوں نے اپنے کامنٹس یہ دیے کہ نماز جنازہ کا جو طریقہ بتایا گیا مدنی قافلے میں اس سے پہلے آج تک کبھی سنا نہیں تھا, اور الحمدللہ یہ نہ صرف انہوں نے سنا بلکہ نماز جنازہ الحمدللہ رب العالمین مدنی قافلے کی برکت سے یاد کر لی. تو آج ہم جو کچھ بھی ہیں یہ مدنی ماحول کا صدقہ ہے. نہ اس سے پہلے میں کوئی مبلغ تھا, نہ ہی کوئی ایسا ماحول تھا کہ جس کی وجہ سے بیان کریں. یہ صرف مدنی ماحول کا فیضان ہے. تو آتے جاتے رہیں گے اجتماعات میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سوچ پیدا ہوگی, اور پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایمان کی حفاظت اگر نصیب ہو گئی پھر بیڑا پار ہے. بس ایمان بچا کر چلے جائیں انشاءاللہ پھر بیڑا پار ہے. بلکہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نہیں, حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بارے میں بے شمار حدیثیں ہیں, بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا ذکر احادیث طیبہ میں ہے. اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے اپنے تعلق کو, اپنے نسبتوں کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے. مدنی ماحول میں اپنی نشست و برخاست کو رکھیں, ایسوں سے دوستی لگائیں کہ جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے. تو جب ایسوں سے دوستی لگے گی تو پھر ایسے لوگ انشاءاللہ قیامت کے دن کام آئیں گے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مدنی ماحول میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور مدنی قافلوں کا مسافر بنائے, عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے قافلوں میں سفر کرتے رہیں اور مدنی انعامات کے عامل بنتے رہیں. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے استقامت ملنے میں آسانی ہو جائے گی. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت علی الدین کی خیرات نصیب فرمائے اور بروز محشر اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے, اپنے نیک بندوں کی سفارش ہمیں نصیب فرمائے, اور ہم گناہ گاروں کو جنت الفردوس میں رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.